بنگلہ دیش کی عدالت نے پہلی بار جبری گمشدگیوں اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے الزام میں 15 اعلیٰ فوجی افسران کو حراست میں لینے کا حکم دے دیا۔ ملزمان میں 5 ریٹائرڈ جنرلز بھی شامل ہیں جن پر الزام ہے کہ انہوں نے شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے دوران خفیہ حراستی مراکز قائم کیے، جہاں سیاسی مخالفین کو غیر قانونی طور پر قید اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق سال 2024 کے عوامی مظاہروں کے دوران 1400 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ سینکڑوں سیاسی کارکن اور طلباء لاپتہ کر دیے گئے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں احتساب و انسداد بدعنوانی اتھارٹی کارروائی کے دوران مختلف وزارتوں اور اداروں کے 17 سرکاری اہلکاروں کو بدعنوانی کے الزامات میں گرفتار کر لیا گیا۔ اہلکاروں پر رشوت، اختیارات کے ناجائز استعمال اور سرکاری فنڈز میں خرد برد جیسے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اتھارٹی کے بیان کے مطابق وزارت صنعت و معدنی وسائل کے اہلکار نے غیر ملکی سرمایہ کار کمپنی کو غیر قانونی طور پر لائسنس جاری کرنے کے لیے مبینہ طور پر 16 لاکھ سعودی ریال رشوت لی۔ 2 بلدیاتی اہلکاروں کو بھی اسی نوعیت کی رشوت لینے پر حراست میں لیا گیا۔ ایک اور کیس میں میونسپلٹی کے ملازم کو 1,95,000 ریال رشوت لینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ وزارت دفاع نے ایک افسر کو بھی گرفتار کر لیا جو مبینہ طور پر خواتین سے ملازمت کا جھانسا دے کر رقم وصول کرتا تھا۔ محکمہ زکوٰۃ، ٹیکس اور کسٹمز اتھارٹی کے ایک اہلکار کو ایئرپورٹ پر متعدد کسٹمز خلاف ورزیوں پر حراست میں لیا گیا۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل کی غنڈہ گردی برقرار ہے۔ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں حملے، 15 فلسطینی زخمی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی حماس کو ایک بار پھر دھمکی، کہا حماس جنگ بندی معاہدے کا احترام کرے، اگر ایسا نہ کیا تو انہیں 2 منٹ کے اندر ختم کر سکتے ہیں۔ حماس نے مزید 2 یرغمالیوں کی باقیات اسرائیل کے حوالے کر دی۔ اسرائیل نے تاحال رفح کراسنگ نہ کھولی، امدادی کارروائیاں سست روی کا شکار۔ حماس کی رفح کراسنگ کی بندش کی شدید مذمت، کھنڈر بنے غزہ سے ملبہ ہٹائے جانے کا کام جاری ہے۔ پاکستان کی جانب سے غزہ امن معاہدے کی اسرائیلی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان میں غزہ میں اسرائیلی قابضہ افواج کے تازہ حملوں کی سخت مذمت کرتا ہے۔ اسرائیلی حملے کے نتیجے میں بے شمار بے گناہ شہریوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ اسرائیلی اقدامات شرم الشیخ میں مسلم اور عرب دنیا، امریکہ، یورپ اور اقوام متحدہ کی قیادت کی موجودگی میں امن معاہدے کی منافی ہیں۔ عالمی برادری اسرائیلی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرے۔ پیوٹن ٹرمپ ملاقات منسوخی کے بعد روس کی بڑے پیمانے پر جوہری ہتھیاروں سے لیس جنگی مشقیں شروع۔ روسی صدر پیوٹن نے جوہری جنگی مشقوں کو سپروائز کیا۔ اعلیٰ عسکری حکام نے روسی صدر کو مشقوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ کریملن نے جوہری ہتھیاروں سے لیس جنگی مشقوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ جنرل سٹاف کے سربراہ جنرل ویلری نے جوہری مشقوں کے حوالے سے صدر پیوٹن کو رپورٹ پیش کی۔ مشقوں میں بین البراعظمی بیلسٹک میزائلوں کی پریکٹس بھی کی گئی۔ یہ روسی میزائل امریکہ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے پہلی بار جبری گمشدگیوں اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے الزام میں 15 اعلیٰ فوجی افسران کو حراست میں لینے کا حکم دے دیا۔ ملزمان میں 5 ریٹائرڈ جنرلز بھی شامل ہیں جن پر الزام ہے کہ انہوں نے شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے دوران خفیہ حراستی مراکز قائم کیے، جہاں سیاسی مخالفین کو غیر قانونی طور پر قید اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق سال 2024 کے عوامی مظاہروں کے دوران 1400 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ سینکڑوں سیاسی کارکن اور طلباء لاپتہ کر دیے گئے۔